فضا جسے ردا کی حالت دیکھنے کے بعد یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر کھل کر سانس لینا ہے اور اچھی زندگی گزارنی ہے تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، ورنہ اس کی اپنی بھابھی رانی اسے اور ردا کو جینے نہیں دے گی۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ردا کی یہ حالت دیکھنے کے بعد فضا سوچتی ہے کہ میری بہن اس قدر خوبصورت تھی۔ ردا کو میں نے خوش باش اور خوش مزاج میں دیکھا ہے، لیکن اتنی بات مجھے سمجھ میں آ چکی ہے کہ محبت نے ردا کی جو حالت کی ہے وہ حالت کوئی اور چیز نہیں کر سکتی تھی۔ ارحم بھائی، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے میری بہن کی وفا کا صلہ جو اسے دیا ہے اس کے لیے آپ کو ساری زندگی کے لیے معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہیں پر دوسری طرف فضا جو کہ رانی کے بیٹے کا خیال کر رہی ہوتی ہے ہاسپٹل میں، کہ وہیں سے زارون کا گزر ہوتا ہے اور وہ فضا کو دیکھنے کے بعد رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے منگنی کیوں توڑ دی؟ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اگر تم منگنی توڑ بھی دو گی اور مجھے چھوڑنے کا فیصلہ بھی کرو گی تب بھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ زارون اور فضا کی بات ابھی چل ہی رہی ہوتی ہے کہ وہیں پر اچانک سے رانی آ جاتی ہے اور وہ زارون اور فضا کو باتیں سنانے کی کوشش کرتی ہے۔ رانی جب فضا سے کہتی ہے کہ اتنا سب کچھ ہو گیا، تم اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ تم آخرکار کس ڈھیٹ مٹی کی بنی ہوئی ہو۔ تو اس بات پر زارون بھڑکتا ہے اور کہتا ہے رانی سے کہ اس میں فضا کا کوئی قصور نہیں ہے، میرا یہاں سے گزر ہوا تھا، میں نے اچانک سے فضا کو دیکھا تو اس سے بات کرنے لگ گیا۔ رانی جب چلاتی ہے اور کہتی ہے زارون سے کہ یہ جھوٹ کسی اور کے سامنے جا کر بولنا، ہمیشہ تم وہیں پر کیوں آ جاتے ہو جہاں پر ہم لوگ موجود ہوتے ہیں؟ زارون رانی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ تم میری بات کو سن کیوں نہیں رہی؟ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ میں یہاں پر کسی کام سے آیا تھا۔ رانی جب زارون کو اس قدر بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ یہ بات برداشت نہیں کر پاتی۔ فضا کو جب گھسیٹتے ہوئے گھر لے جاتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ جانتی ہو میں زارون کی بڑی بہن ہوں اور آج تک اس نے مجھ سے بدتمیزی سے بات نہیں کی۔ تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ تمیز، تہذیب اور ہر قسم کا لحاظ بھول چکا ہے کیونکہ تم اس کے کان بھرتی ہو، اور مجھے پوری امید ہے کہ آج بھی تم نے ہی اسے ہاسپٹل میں بلایا تھا۔ فضا رانی کی یہ باتیں سننے کے بعد خاموشی اختیار کر جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ ابھی بول رہی ہے، بعد میں خاموشی اختیار کر لے گی، لیکن رانی جس نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ فضا کو ہر کسی کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ جب آتا ہے ثاقب گھر پر تو رانی کہتی ہے ثاقب سے کہ آپ جانتے ہیں آج فضا نے کیا حرکت کی ہے؟ فضا نے زارون کو ہاسپٹل میں بلوایا ہوا تھا، اور اتنا ہی نہیں، میرے جانے سے پہلے جب میں ردا کو لینے کے لیے گئی تو یہ وہاں پر زارون سے باتیں کر رہی تھی۔ ابھی اتنی بات ہوتی ہی ہے کہ فضا کا صبر جواب دے جاتا ہے اور فضا غصے کے عالم میں رانی سے کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب میں آپ کا کوئی بھی لگایا ہوا الزام برداشت نہیں کروں گی، اب آپ اپنی حد میں رہیں تو ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور رہی بات آپ کے بھائی کی تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے بھائی سے بات کرنے کا۔ ثاقب جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں بولتا کہ وہیں پر رانی بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ بس کرو، چلاؤ مت، ویسے بھی چلاتا وہی انسان ہے جس نے چوری کی ہو، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، تم میرے ساتھ ہی بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ثاقب جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے رانی کی باتوں میں آ کر فضا کو باتیں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بھابھی تم لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، اور ایک تم ہو کہ تمہاری بدتمیزیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ تم مجھے بتاؤ کیا کچھ نہیں کیا تم نے ہماری بےعزتی کروانے کے لیے؟ تم نے ہمارا نام تک ڈبو دیا، ہمارے خاندان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ ایک تو رانی سب کچھ ٹھیک کرتی ہے اور اوپر سے تم اسی کو الزامات دے کر میری ہی بیوی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ تم تمیز کے دائرے میں آ جاؤ تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو کب کھلیں گی ثاقب کی آنکھیں اور اسے معلوم ہوگا کہ ساری فساد کی جڑ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی ہے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شکنجا۔